الکرام، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی محترم، خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ نظرانِ درود و سلام خالق کائنات کا یہ پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا بہت شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے ہم آقا علیہ السلام کی آج کے عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ عظیم ہستیوں کی محبت کی اور پیار اور اتباع کی صورت میں نصرت و ارادت، ان کا تعلق، ان کی بارگاہ کی حاضری اور ان کی ملفوظہ شہادت پر عمل، یعنی ان کی قدم پر چلنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے، اور ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی محبت اتباع کی صورت میں نصیب فرمائے۔ یقیناً خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کا رشتہ مضبوط بناتا ہے، یعنی اس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا کردار ہے، جو ان کے اعمال ہیں، اس طرح خوبصورت زندگی پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق گزاری ہے، اس فیصلہ کے مطابق گزاری ہے، اور الحمدللہ آج ان کا یہ مقام ہے کہ جن لوگوں نے کو دیکھا بھی نہیں ہے، زیارت بھی نہیں کی ہے، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے ہیں، ان کے ملفوظات اور شہادات نہیں سنے ہیں، اور ان اس مجلس میں شریک نہیں ہوئے، الحمدللہ ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت، ان کا پیار پیدا کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ جنہوں نے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یادوں میں گم رہا ہے، آقا علیہ السلام کی وسلم کی صورت میں الحمدللہ وہ دنیا میں ظاہری طور پر جب زندہ رہے، پھر اس کا وصال ہوا تو پھر بھی وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ لوگوں کے جب دلوں میں محبت پیدا ہوگی، ان کی زبان پر کا ذکر جاری ہوگا، تو یقیناً یہی ان کی سمجھو زندہ ہونے کی خوبصورت دلیل بھی ہے، سند بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپس میں محبت، آپس میں پیار، ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر اور ایک دوسرے کا احترام۔ یقیناً آپ نے ماحول کو دیکھ لیا ہوگا کہ اس وقت جو ہمارا ماحول چل رہا ہے، جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، جو ہماری اس وقت فضا چل رہی ہے، اس وقت جو ہماری سوسائٹی کا حال ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ چھوٹوں کے ہاں بڑوں کی تعظیم نہ رہی، چھوٹوں کے ہاں بڑوں کا اکرام نہ رہا، چھوٹوں کے ہاں بڑوں کا ادب نہ رہا، اور بڑوں کے ہاں چھوٹوں کی شفقت نہ رہی، پیار نہ رہا۔ یہ حقیقتیں، یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ فقط دنیا داروں میں نہیں ہے، ہمارے دینداروں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن محترم یہ بات یاد رکھ لیں کہ میرا آقا علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چار صحابہ کرام کو تو میں نے راوی میں دیکھا ہے نا، پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ یہ چاروں اس چیز کے راوی ہیں، اور بڑی مشہور میرا آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کا بڑا مشہور فرمان عالی شان ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں جا رہی نا، ہم غور نہیں کر رہے، ہم اس طرف حقیقتیں اگر ہم غور کریں گے، توجہ کریں گے، پھر الحمدللہ ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا، ہمارے گھروں کے اندر ماحول اچھا ہو جائے گا،
آج والدین بھی پریشان ہیں جی، اولاد نافرمان ہے جی، استاد کہہ رہے ہیں جی وہ شاگرد نہیں رہا، شاگرد کہتا ہے وہ استاد نہیں رہا، پیر کہہ رہے ہیں وہ مرید نہیں رہے، مرید کہتے ہیں وہ پیر نہیں رہا. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا مین چیز ہے؟ مین نقطہ کیا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بڑا اہل علم نہیں ہوں کہ میں اس پر کیا گفتگو کروں، میں آپ کے یہاں کیا پیغام دوں، میں آپ کا کیا اس درد کو پیش کروں، اس فکر کو پیش کروں. یہ سب باتیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے ملتی ہیں، علماء کی زبانوں سے ملتی ہیں، علماء کی مجلسوں سے یہ ملتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حال ہمارا یہ ہو چکا ہے کہ ہم بیان کرنے والے خود اس پر عمل نہیں کر رہے، عمل پیرا نہیں ہو رہے نا. محترم اس طرح قرآن مجید کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یار. قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. نہیں محترم یقیناً دیکھیں نا یہ آقا علیہ سرکار کے شہزادے ہیں کہ ہم نے فقط ان کی بارگاہ کی حاضری تک محدود رکھا ہے. اور میں یہ مرتبہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لیڈرشپ کی برکت والا نہیں ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، اس کے اندر نورانیت نہیں ہے، سارا کچھ ہے. لیکن میرے محترم ان عظیم ہستیوں نے جو درس دیا، جو سبق دیا، جو فیض دیا، جو درد دیا، جو ہمیں خوبصورت پیغام دیا، وہ یہی پیغام تھا کہ بڑوں کے ہاں چھوٹوں کی شفقت ہو، چھوٹوں کے ہاں بڑوں کا ادب ہو. یہ یقیناً الحمدللہ ہمارا معاشرہ بھی خوبصورت ہوگا، ہماری فضا بھی خوبصورت ہوگی، اور ہماری سوسائٹی بھی خوبصورت ہوگی، ہمارے علاقے کا ماحول خوبصورت ہوگا، ہماری گلی کا ماحول خوبصورت ہوگا. یار آج تو جناب حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں فقط ایک چیز رہتی ہے، لوٹ مار رہے ہیں، بے ایمانی رہے گی، فرار رہے گی، رشوت اور سود. اور حقیقت ہے لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. وہ یہ چند دن قبل مجھے سفر سے ایک ساتھی آئے، میرے شاگرد تھے، حافظ قرآن کو مجھ سے انہوں نے حفظ کیا اور 3 سالوں سے وہ کسی یونٹ میں یعنی وہ درزیوں کا کام کر رہا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ فلاں علاقہ میں، سفر کے علاقہ میں ایک تھانہ ہے اور وہاں کے SHO، یعنی یہ نہیں کہ وہ غریب گھر کا ہے، یعنی یہ میں بات اس میں واقع پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا. ادھر نمازیں ہیں، ادھر رشوت ہے، ادھر نمازیں ہیں، ادھر سود ہے، ادھر نمازیں ہیں، ادھر بیمانی ہے، فرار ہے، ادھر بندوں کا لین دین ہو رہا ہے، بندوں انسانوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ادھر حج ہے، ادھر نمازی ہیں. اور اگر فون کیا جائے محترم آپ حاجی ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو اور بندے خرید اور واقع کہ وہ ہمارا کاروبار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ہمارا کاروبار ہے. یہ عبادت الگ ہے اللہ کے سلسلے. یہ حالات تو پیدا چکے ہیں، ادھر نشے کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں، ادھر تبلیغ ہو رہی ہے، ادھر عبادت ہو رہی ہے. تو اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ پر میں ایک بات کر رہا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اس کھانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ کسی غریب گھر کا بچہ ہے، یعنی خاندانی وہ امیر ہے، بہت بڑا زمیندار ہے. اور جب اس کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں بس گاڑی روکو، نماز بعد نماز پڑھنی ہے. مشہور اس علاقے میں یعنی نماز کی پابندی اور بعد نماز پڑھنے کی ادائیگی میں مشہور ہے. یار یہ کھانے کا ایسا لوگ کرنا پڑا کہ لوگوں کو دے. لیکن حالات یہ ہیں، یہ بات آپ نے سن لی نا، حالات یہ ہیں کہ اس علاقے میں سب سے بڑا رشوت خور وہ بھی ہے، رشوت. اور لوگوں کے سمجھ میں نہیں بات آ رہی کہ گاڑی روک کر باجماعت نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی ہے اور لوگوں کہتا ہے نماز پڑھو یار، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اور رشوت کا بہت بڑا ماہر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں حضور علی حجویری کا بہت رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں ساری رات وہاں گزاری ہے، میں صبح تہجد کی نماز پڑھی ہے، میں نے دونوں دعاؤں میں شریک ہوا ہوں، پہلی دعا میں شریک ہوا ہوں، دوسری دعا میں شریک ہوا ہوں. اور اس کے بعد میں نے تہجد کی نماز وہاں پڑھی، پھر میں نے وہاں فجر کی نماز بعد نماز پڑھی اور میں نے وہاں رات گزاری ہے. اور جناب آپ اپنے ساتھی کو بتا رہے ہیں انچارج ہے، کیا ہے انچارج کو بات یہ بات کر کے میں اس کا نتیجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے علم میں ہے. پر میں ایک بات کر رہا تھا کہ وہ ایک ساتھی اس کے بعد اس کا دوست تھا، اس کا بڑا قریبی تھا، بہت قریبی تھا. کہیں گے جناب یہ ہے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، تو آپ کو میری زبان پہ یقین ہوگا، جو میری زبان سے الفاظ کلمات نکلیں گے نا آپ اس پر یقین ہوگا، کیونکہ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں. یہ میرے ساتھی ہیں کہ ان کی والدہ حقیقی بیمار ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کی والدہ بیمار نہیں ہے، حقیقت میں بیمار ہے اور ان کو 3 چھٹیوں کی ضرورت ہے، ان کو 3 چھٹیاں دے دی. تو آگے سے کہتا ہے الحمدللہ بڑا رب کا کرم ہے، آج رات میں نے داتا صاحب گزاری ہے، آج رات میں نے بولیے داتا صاحب گزاری ہے.
جب اس کی ماتا بیمار ہے اس کو 3 چھٹیوں کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنے پاس ہوتی ہے، جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا یہ لوگ نہیں جاتے، اور نماز بعد جماعت کی پابندی یہ بھی کہ نماز پڑھتا تھا نہیں، 5 جماعت روزوں کے تباہ جماعت کرتے، اور ساتھ یہ الفاظ استعمال کرتا کہ یہ دنیا 2 دن کی ختم ہو جائے گی. یہ لوگ کیا کس کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اندازہ لگے اس کے الفاظ کے کلمات ہیں. اور ادھر کے ساتھی کیا کہنے کہ جناب حقیقت میں اس کی والدہ بیمار ہے، اس کو 3 چھٹیوں کی ضرورت ہے، اس کو 3 چھٹیاں دے دی. آج کہتا ہے الحمدللہ رب کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، آج رات دادا صاحب گزار کے آیا ہوں اور میں 2 دعاؤں میں شریک ہوا. پھر اس کے بعد میں نے تہجد بھی پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی اور وہاں حاضری دے کر آیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ پتہ بڑا خصوص کام کر کے آیا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو 3 چھٹیوں کی ضرورت ہے نا. تو دوست ہیں جو چھٹیاں لے کے دے رہا ہے، دوستی ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے، بیٹھ کے مل کے کھانا کھانے والے تھے، ایک دوسرے کی دعوت شراز کرنے والے تھے. لیکن آگے سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں رات گزار کے آیا ہوں دادا صاحب، سارا کچھ کر کے آیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ پریشانی اور آپ سے 3 چھٹی میں دے دیتا ہوں، لیکن 3000 لگیں گے. کتنے؟ آگے مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھ سے بڑے بڑے سینئر بیٹھے ہو اور بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہو، بڑے بڑے تجربہ کار، اہل مطالعہ، اہل ذوق، اہل محبت بیٹھے ہو. ہم ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اور میں بار بار جب سے میں آیا ہوں نا میں یہ جملہ استعمال کرتا رہتا ہوں. ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں آ کر کے تیری کایا نہ پلتے، تیرے دل کی یعنی زمین بنجر جو ہے وہ آباد نہ ہو، اور اگر تیری زندگی میں تبدیلی نہ آئے، پھر تیری پریشانی رب کی بارگاہ میں نہ چکے، پھر تو ہر گناہ سے اپنے کو بچانے کی کوشش نہ کری، آخرت کا فکر نہ رکھی. خدا کی عزت کی قسم میں سید امام علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں میری حاضری نہیں ہو سکی، لیکن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان سے ملنے والے، ان سے ملاقات کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، الحمدللہ ان کے الفاظ، ان کے کلمات حقیقت میں یہی ہیں کہ سید امام علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ اپنے نانا جان کی ہر ادا کو ادا کرتے. ان کی زندگی میں سے ان کے نانا جان کی زندگی نظر آتی تھی. اور آج الحمدللہ ہماری خوش نصیبی، ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری کا خصوصی تحفہ دے رہا ہے. پھر آئیے محترم، میں تو نہیں عرض کروں گا نا کہ پھر الحمدللہ ہم کوشش کریں، ہم فکر میں، درد میں، یعنی خوف میں ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلیں. پھر الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ زندگی کمال زندگی ہوگی. پر میں بات کر رہا تھا کہ سبھی رات گزاری اور وہ بھی بعد نماز پڑھتا تھا. وجہ کیا ہے؟ اور آج بھی حال یہی ہے کہ آپ دفاتر میں چلے جائیں، ادھر جناب دفتر میں سارا کام ہو رہا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور نماز پڑھ کے پھر اپنے دفتر جا کر وہی کام پہ لگا ہوا ہے. بات یہ نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے. جو رب نے قرآن مجید میں فرما دیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے کہ ان الصلاۃ تقیدی لفظ ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک یار اتنا خوشبو کام تو کہہ رہے وہ سارا کچھ کرتا، نیکی کرنا، روزے ہیں، سب کچھ ہے. اس نے کہا بات یہ نہیں ہے. اس نے کہا 10-15 نے قربانیاں کی جناب، بڑی قربانی کرتا ہے، اور وہ جانور آتے کہاں سے؟ بس حکم ہوتا نہیں، بس آپ نے میرے گھر میں اپنے جناب جانور بھیجنے، اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مانا کہ قربانی اللہ کی دربار میں تو دے رہا. اللہ کے بندے ہوش کر، قرآن کے الفاظ ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. خدا کی قسم اگر وہ نماز پڑھتا ہوتا تو الحمدللہ رب کی طرف سے یہ گارنٹی بھی ہے، ضمانت بھی ہے. رب آپ کو ضمانت دے رہا ہے کہ بے شک نماز ہر خوش باز سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے بچاتی ہے، روکتی ہے، منع کرتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ نماز نہیں رہی، اگر نماز ہوتی تو الحمدللہ وہ ہر برائی سے محفوظ ہوتا، وہ ہر گناہ سے محفوظ ہو جاتا، وہ کبھی ایسا کام نہ کرتا. آئیے محترم، میں ابتدا میں جو الفاظ استعمال کیے تھے اس پر میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں. میں نے 4 راویوں کو بیان کیا. کتنے؟ 4 راویوں کو بیان کیا، اور چاروں راوی میرے آقا علیہ السلام کے جلیل قدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر شامل ہیں. اب ان کے دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نام پہلے لے لیے ہیں. اب میں اس حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے وہ راوی ہیں آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اور بہت خوبصورت بات فرمائی. فرمایا جس قوم میں یا جس قوم میں، یعنی میری امت میں سے جن کے اندر بڑے ہیں چھوٹے ہیں، اب جملے میں غور کرنا، تو میں اس کی تشریح نہیں کر سکوں گا، صحیح سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن وہ اس کا اصل مطلب وہاں تک پہنچ رہا ہے. کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے
کہ اگر بڑے چھوٹوں کا شفقت محبت پیار نرمی نہیں کر رہے ہیں اور چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کر رہے اکرام نہیں کر رہے تعظیم نہیں کر رہے ماحول خراب ہو رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا بس اس پر کثیر حدیثیں ہیں لیکن وہ جتنی وہ 20 ہیں وہ 50 ہیں وہ 100 ہیں وہ 200 ہیں اس طرز کی اس پیغام کی طرز کی جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کا ایک ہی نتیجہ ہے ایک ہی رزلٹ ہے کہ اگر یہ برائی ہے اگر یہ گناہ ہے اگر یہ کرتوت ہے تو پھر زبان نبوت سے میرا آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ وہ ہم میں سے اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنی بڑی سخت وعید کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اگلا جملہ بڑا خوبصورت میری زبان پہ آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ, یہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. میں اس کو واقعے کی صورت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک حدیث مبارکہ میں بیان کر دی, توجہ طلب ہے. حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں. محترم سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ, سید محمد حسین صاحب تنویری مسجد رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کے آستانہ عالیہ پہ آنے والوں, بس پیغام بھی میرے لیے آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو پھر ہم اپنے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے, اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے, اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بس ایک ہی پیغام ہے, کیا چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو, چھوٹوں کے ساتھ پیار ہو, ان کے ساتھ نرمی ہو, اور بڑوں کا ادب ہو. بولیے بڑوں کا ادب ہو, بڑوں کا احترام ہو. آپ ایک جملہ میں اس واقعے کو غور کرنے سے قبل میں بیان کر لوں. بڑی توجہ, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں, اہل علم جانتے ہیں کہ بڑے مشہور صحابی ہیں, وہ راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا, سنیے. آپ فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کا اکرام کیا, جس نے اپنے بولیے اپنے بھائی کا اکرام کیا, جس نے اپنے بھائی کے بڑے اس کی عزت کی, چھوٹے کو شفقت کی, سبحان اللہ. آگے آقا علیہ السلام نے جو تحفہ دیا ہے, جو اس پر انعام دیا ہے, جو اس پر خوشخبری دی ہے, جو اس پر بشارت دی, وہ کمال ہے. بس اس کو پھر میں مختصر کرتا ہوں. جس نے اکرام کیا اپنے بھائی کا, اس نے حقیقت میں رب کا اکرام کیا. جس نے اپنے بھائی کی عزت کی اس نے رب کی عزت کی. جس نے اپنے بھائی کا احترام کیا اس نے بولیے رب کا احترام کیا. پھر جس نے اس کا احترام نہیں کیا اس نے رب کا احترام نہیں کیا. جس نے اندازہ نہیں کہ یہ گفتگو کن کے لیے ہے, غیروں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے. یار میں تو یہاں تک پڑھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں میرا آقا اسلام کی یہ غلام, یہ دونوں صحابی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے اس کافر کا نام پہلے یاد تھا, ابھی سب یاد نہیں ہے. ایک کافر تھا, غیر مسلم تھا. وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ساتھ یہ حکم کیا کہ یار یہ فلاں ہے کافر, یعنی فلاں قبیلے کا یہ سردار ہے, اور ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کسی قبیلے کا سردار آئے تو اس کی عزت کرو. انسان ہے, چادر بچھائی گئی, بٹھایا گیا, اور ہمارا حال جو ہے وہ آپ کو پتا ہے. ہمارے اندر یہ حالات کیوں خراب ہو گئے. اگر مسافہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آدھا, معانقہ کرتے ہیں تو سینے سے سینہ نہیں لگتا. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں لگی کہ دیندار جو لوگ ہیں وہ بھی سینے سے سینہ نہیں لگنے دیتے, پر دور دور ایسے ہوتے ہیں. ہاں میرے پاس اہل علم بیٹھے ہیں, علماء کرام بیٹھے ہیں, آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوں گے. مجھے کوئی ایسی حدیث دکھا دو کہ میرا آقا علیہ السلام نے آدھے ہاتھ کے ساتھ, آدھے دست نبوت کے ساتھ اس نے مسافہ کیا, یا اس نے سینے سے میرا آقا سینہ سینہ نہ لگایا, بس دور دور یہاں سے بس یہ سلام رہا ہے. اس ذریعے یہاں کدورتے ہیں, کینہ ہے, اناد ہے, بغض ہے, منافقت ہے, بےایمانی ہے, فراد ہے, کوڑ پن ہے, دوریاں ہیں, دشمنیاں ہیں, عداوتیں ہیں, پر یہ ہے. ہاں اگر کہ سینہ سے سینہ اس کی رضا بھی لگتا, کسی لالچ, کسی تمام اور اپنی کسی غرض و غایت, کس ذاتی مقصد سے بڑا ہو کر, مبرہ ہو کر, اس سے نکل کر فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آقا علیہ السلام کی ادا کو ادا کرتے ہوئے جب سینے سے سینہ صحیح لگتا تو الحمدللہ میرے آقا کی اس ادا کی برکت اتنی ہوتی ہے, برکت رہے گی, تھی, ہے, ہوگی. الحمدللہ دل سے سب کچھ نکل جائے گا, دل میں اگلے بھائی کی محبت پیدا ہو جائے گا, پیار پیدا ہو جائے گا, اس سے پیدا ہو جائے گا. بہرحال طے ہو رہا ہے. میں وہ واقعہ کبھی کوٹ نہیں کروں گا, میں چیزیں کوئی خوبصورت بھی زبان پہ آ رہی ہے, بس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت بولیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بڑی خوبصورت بات. آپ کے یاروں میں سے, آپ کے دوستوں میں سے, آپ کے دوستوں میں سے
آپ کے یعنی قریبیوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، مثال ہو گیا. یہ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. اب اس موضوع میں آگے چلاؤں گا، بڑا خصوصی موضوع ہے. ابھی میں نے آغاز کیا ہے اکرام کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، شفقت کے حوالے سے، پیار کے حوالے سے، مل جل کے اس بڑا خصوصی موضوع ہے. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، آپ کے یاروں میں سے، دوستوں میں سے کیا ہوا؟ ایک کا بولیے انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. لیکن جب اس کی نماز جنازہ کی تیاری ہوئی، چارپائی اٹھائی گئی، اگلا جملہ سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، پتہ نہیں کتنے فرشتے تھے. وہ ہزار، وہاں یہ نہیں لکھا ہوا، ہزاروں تھے، لاکھوں تھے، اربوں تھے، کھربوں تھے، اور بڑے فرشتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سبحان اللہ، کہ میرے اس بندے کی روح کا استقبال کرو. میرے اس بندے کی روح کا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، اور تیرے مجھے مبارک ہو، تو مبارک حقدار ہے، میں مبارک حقدار ہوں کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امتی آگے کام اس کے آ رہے ہیں نا، میں کام بتاتا ہوں کس وجہ سے. کہ مولا اتنے فرشتے اور میری دوست کی روح کا استقبال کے لیے اے باری تعالیٰ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اور یہ رہا تو نہ گیا، یہ پیغام ہم تک پہنچنا تھا نا، یہ فکر ہمارے تک پہنچنا تھا نا، یہ درد ہمارے تک پہنچنا تھا نا، یہ سبق ہم تک پہنچنا تھا، ذریعہ بننا تھا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باری تعالیٰ اس کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے آگاہ کی، اے باری تعالیٰ صرف اتنا بتا دیں کہ میرے اس دوست کا کیا عمل ہے، کون سی اس کی ادا آپ کو پسند آ گئی ہے کہ آپ نے اتنے فرشتوں کو اس کی روح کی استقبال کے لیے بھیج دیا ہے. آئے آئے قربان جائیں. پر رب نے آگے بڑا خصوصی جواب دیا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر مجھے اس کے چند عمل مجھے پسند آ گئے، بس مجھے اس کے چند عمل. تو آج سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، سید محمد حسین تنویری مشیر رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کی بارگاہ میں ہفتہ وار اتوار کی حاضری کے موقع پر یہ خوبصورت پیغام اور یہ فقہ اور یہ درد اور یہ سبق، یہ درس آج اپنے دامن میں لے کر جائیں، اور ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں یہ تحیہ کر کے نکلیں کہ ہم نے یہ 5 عمل اپنی زندگی کا حصہ بنانا. تیاری ہے؟ پہچان تو نہیں ہو گئے؟ ہاں بس زندگی بڑی تھوڑی سی رہ گئی ہماری زندگی. آج کا تو ایک لوگ پیچھے لکھا تو کل میں اسے بیان کر کے نکلا تو وہ پیچھے لگا ہوا تھا کہ یار میری زندگی 12 گھنٹے تو نہیں رہے گی کیا؟ میری زندگی 12 گھنٹے سے کم تو نہیں رہے گی؟ میں نے کہا تو 12 گھنٹے کی بات کرتا ہے، سانس جب نیچے جائے تو اوپر آنے کی جناب کچھ پتہ نہیں کہ آنا کہ نہیں آنا، اگر اوپر آ جائے تو نیچے جانے کو کوئی پتہ نہیں، تو 12 گھنٹے کی بات کر رہا ہے. نہیں محترم، ہر وقت تیاری ہے. لا یستغفرون ساتھ آج بھی میں بات کر رہا تھا، ختم کرتا ہوں. عرض کے باری تعالیٰ اتنے فرشتوں کو تو نے میرے دوست کی روح کی استقبال کے لیے بھیجا، عمل بتا دیں اس کا عمل کون سا اے باری تعالیٰ تجھے پسند آ گیا ہے. آئی محترم یاد کر لیں، میں بھی یاد کرتا ہوں. پہلا عمل سنیے، یہ 5 عمل الگ الگ موضوع ہیں، ان پر بڑی بڑی طویل گفتگو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن یہ فقط ایک واقعے کی صورت میں فقط 5 عمل ہیں. لیکن میں نے یہ پہلے بات بتا دی کہ یہ 5 جو عمل ہیں یہ الگ الگ بڑے وسیع موضوع ہیں. پہلا عمل اس کا کیا ہے جو رب کو پسند آیا ہے کہ کسی میرے بندے کے لیے اس کے دل میں کینہ نہیں ہے. پھر آپ کیا کرو، اگر ہم کینہ لے کر قبر میں جائیں گے تو آقا سے آمنا سامنا ہو، تو اگر آقا سے فرما دے تو کینہ لے کر آیا تو کیا جواب دیں؟ پھر آج ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ سے الحمدللہ میں بھی اور آپ بھی سچی توبہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرے عظیم ولیوں اور تیرے بابسن کے حال کے شہدادوں کی بارگاہ میں حاضری کے موقع پہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. آج کے بعد زندگی کا آخری سال تک ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوگا. کینہ بولیے بغض عداوت دشمنی یاد رہے گا. نمبر 2، اس نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. کیا بولیے؟ ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا، مجھے بڑا فرمایا بھامے کچھ نہ کر، جملہ بڑا سننے والا، بھامے کچھ نہ کر پر غیبت چھوڑ. اللہ، بھامے زندگی میں کچھ نہ کر پر غیبت چھوڑ. یہ جملہ اس طرح جملہ میں جس نے کہا بھامے کچھ نہ کر پر غیبت چھوڑ دی. کتنی بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ عظیمتوں کے بعد سبق یہی ملتا ہے، درس ملتے ہیں. اپنی زندگی میں یہی سبق دیا ہے اپنے آنے والوں کو. 2 آنے والوں میں سے یہ عمل کر گئے کہ توجہ ہی نہ کی، جو توجہ نہ کی وہ رہ گئے. بہرحال پہلا کیا تھا؟ پہلا کینہ، دوسرا غیبت، اور تیسری بات سنیں طمع. کیا؟ طمع. ہمارا تو ہر ملاقات بھی طمعوں پہ ہو رہی، ذاتی فرض و غائب پہ ہو رہی.
مسافہ بھی، ملنا بھی، آنا بھی، جانا بھی، مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کی رضا کے لیے اینا غیبت تما، کیا تما. اگلی بات سنیں، حسد. کیا یار حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا. اور بھائیوں کی جان چیزوں کو دیکھ کے نا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا قوت، خوش ہوں. اس کا بھی وہی خدا ہے، تیرا بھی وہی خدا ہے. یہ اس کی تقسیم ہے. انہی شہزادوں کے سربراہ، انہی شہزادوں کے خاندان کے سربراہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ اپنے دامن میں رکھو نا، کشکول میں رکھو. آپ فرماتے ہیں میں بتاؤں امیر کون ہے؟ کہ بتائیں. فرمایا امیر وہ ہے جو اللہ کی تقسیم کرا رہی ہے.